نئی دہلیز پر قدم رکھے تو دل لرز سا گیا۔ وہ میرا تھا بھی، مگر جیسے میرا نہ تھا۔ اسلام آباد کی رات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہی تھی۔ شادی کی تقریب اختتام کو پہنچ چکی تھی اور اب دلہن کو اس کے نئے گھر لے جایا جا چکا تھا اور اب دلہن کو اس کے نئے گھر لایا جا چکا تھا۔ ارسلان عظیم کی رہائش گاہ شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک وسیع و عریض بنگلہ تھا۔ گھر کی بیرونی حصے کو سفید اور سنہری روشنیوں سے سجایا گیا تھا جو دور سے ہی اپنی شان کا احساس دلا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی تازہ پھولوں کی خوشبو استقبال کرتی تھی۔ گھر کے مرکزی ہال میں چند قریبی رشتہ دار موجود تھے۔ ہنسی مذاق اور دعاؤں کی آوازیں ماحول میں گھلی ہوئی تھی۔ اسی ماحول کے درمیان آئلہ خاموشی سے کھڑی تھی، سرخ رنگ کے خوبصورت عروسی جوڑے اور گہرے گھونگھٹ میں سمٹی ہوئی۔ اس کا دل مسلسل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ گھر، یہ لوگ، یہ زندگی، سب کچھ اس کے لیے نیا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ نصیب اچھے کرے۔ کسی خاتون نے دعا دی تو کئی آوازیں آمین کہہ اٹھی۔ عارفہ بیگم محبت سے آگے بڑھی۔ انہوں نے آئلہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش آمدید بیٹا۔ اسی لمحے دروازے کے قریب ہلکی سی ہلچل ہوئی۔ ارسلان اندر داخل ہوا، سیاہ شیروانی میں ملبوس، سنجیدہ چہرہ اور سرد تاثرات۔ کئی نظریں اس کی طرف اٹھی، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی دلہن کی طرف نہ دیکھا۔ نہ مبارکباد، نہ مسکراہٹ، نہ کوئی دلچسپی۔ وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا اوپر چلا گیا۔ ہال میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر عارفہ بیگم نے فوراً بات سنبھال لی۔ شاید کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا، انہوں نے مسکرا کر کہا، لیکن ان کے دل میں ایک ٹیس ضرور اٹھی۔ رات مزید گہری ہونے لگی۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ گھر اب نسبتاً پرسکون ہو چکا تھا۔ عائشہ آئلہ کے پاس آئی۔ چلے بھابھی، اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ آئلہ نے ہلکے سے سر ہلایا۔ عائشہ اسے اوپر لے گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو آئلہ بے اختیار رک گئی۔ یہ کمرہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ دیواروں پر ہلکا کریم رنگ تھا۔ سامنے ایک بڑا سا کنگ سائز بیڈ رکھا تھا جس پر سفید اور سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ بیڈ کے پیچھے والی دیوار پر نرم روشنی دینے والے وال لیمپ لگے تھے۔ دائیں جانب لکڑی کا خوبصورت ڈریسنگ ٹیبل تھا، جبکہ ایک طرف شیشے کا سلائیڈنگ دروازہ بالکنی کی طرف کھلتا تھا۔ گہرے کافی رنگ کے پردے ہلکی ہوا کے ساتھ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ کمرے میں مہنگے پرفیوم اور تازہ پھولوں کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے آئلہ کو بیڈ پر بٹھایا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے دیجیے گا۔ آئلہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ عائشہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے باہر گئی۔ چند منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ اس بار عارفہ بیگم اندر آئی اور آہستہ سے آئلہ کے پاس بیٹھی۔ کہیں پریشان تو نہیں بیٹا؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ عارفہ بیگم نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر انہوں نے اس کے ماتھے کو چوما۔ میں جانتی ہوں آج تم بہت گھبرائی ہوئی ہوگی۔ آئلہ خاموش رہی۔ عارفہ بیگم چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ آئلہ نے سر اٹھایا۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عارفہ بیگم کی آواز میں ماں کی محبت جھلک رہی تھی۔ بس زندگی نے اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ وہ بدل گیا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں بہت کچھ دفن ہے جس کا اظہار وہ نہیں کرتا۔ آئلہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اگر کبھی اس کا رویہ تمہیں سخت لگے تو فوراً اسے برا مت سمجھنا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ ہر انسان کے اندر ایک کہانی ہوتی ہے بیٹا، اور ارسلان کے اندر بھی ایک بہت دردناک کہانی ہے۔ آئلہ کے دل میں کئی سوال پیدا ہوئے، مگر اس نے کچھ نہیں پوچھا۔ عارفہ بیگم مسکرائی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، انہوں نے محبت سے کہا۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن میرا بیٹا پھر سے مسکرانا سیکھ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی۔ اب آرام کرو،
کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ آئلہ بیڈ کے کنارے بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی، مگر ارسلان نہیں آیا۔ 1 گھنٹہ، پھر دوسرا گھنٹہ۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ آئلہ کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ دوسری طرف گھر کی پچھلی بالکنی میں ارسلان خاموش کھڑا تھا، سامنے پھیلی تاریکی کو گھور رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، شادی، وہ لفظ جس سے وہ برسوں سے بھاگتا آیا تھا۔ تبھی اسے پیچھے سے عرفہ بیگم کی آواز سنائی دی، ارسلان۔ وہ مڑا نہیں۔ اپنے کمرے میں جاؤ، انہوں نے آہستہ سے کہا، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہے۔ ارسلان کے جبڑے سخت ہو گئے۔ میں نے آپ کی ضد کی وجہ سے شادی کر لی امی۔ فضا میں خاموشی چھا گئی۔ لیکن اسے آگے مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھیے گا۔ عرفہ بیگم کی آنکھوں میں دکھ اتر آیا، بیٹا نہیں امی۔ اس نے پہلی بار ان کی طرف دیکھا۔ میں کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے۔ نہیں امی، وہ صرف آپ کی بہو ہے۔ ارسلان نے بے رحمی سے کہا، میرے دل میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ عارفہ بیگم کا دل ڈوب گیا۔ اس کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ ارسلان خاموش ہو گیا، کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس واقعی نہیں تھا۔ کافی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ آئلہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ گھونگھٹ اب بھی اس کے چہرے پر تھا۔ ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑا سامنے بیٹھی دلہن کو دیکھتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، اگر دلہن بننے کا شوق پورا ہو گیا ہو تو اب آپ یہاں سے اٹھ سکتی ہیں۔ اس کا اشارہ بیڈ پر لہنگا پھیلا کر بیٹھی آئلہ پر تھا۔ آئلہ کے ہاتھ بے اختیار سمٹ گئے۔ ارسلان نے بے رخی سے نظریں ہٹا لی، اور اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، بلکہ میری ماں کی ضد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ شروع سے ہی حقیقت جان لیں۔ اس کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ میں کبھی آپ کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا۔ آپ صرف میری ماں کی بہو ہیں اور بس وہی رہیں گی۔ آئلہ کے دل پر جیسے کسی نے بوجھ رکھ دیا، مگر ارسلان رکا نہیں۔ اس کمرے میں موجود باقی چیزوں اور آپ میں میرے لیے کوئی فرق نہیں۔ جس طرح یہ فرنیچر، یہ دیواریں اور یہ سامان میری زندگی کا حصہ ہوتے ہوئے بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بالکل اسی طرح آپ بھی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے مجھ سے کسی تعلق، کسی حق یا کسی بھی چیز کی توقع مت رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور ایک بار بھی اس کا چہرہ دیکھے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی آئلہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اٹھی اور چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے بھاری عروسی لباس تبدیل کیا، چہرے سے میک اپ صاف کیا، وضو کیا اور ہلکے نیلے رنگ کے سادہ شلوار قمیض اور سفید دوپٹے میں واپس آ گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائی اور نماز میں کھڑی ہو گئی۔ اس رات اس کی دعا میں اپنے لیے کچھ کم اور اپنے شوہر کے لیے زیادہ دعائیں تھیں۔ نماز کے بعد وہ بستر پر لیٹی آنکھیں بند کی اور تھکن نے اسے نیند کی آغوش میں لے لیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ جب ارسلان واپس آیا، کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بستر پر گئی اور پہلی بار وہ رک گیا۔ آئلہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ سادہ لباس، بغیر میک اپ کا چہرہ، پرسکون تاثرات۔ چند لمحوں کے لیے ارسلان خاموش کھڑا، پھر نہ جانے کیوں اس نے فوراً نظریں ہٹا لی اور بغیر کچھ سوچے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں مکمل خاموشی چھا چکی تھی، اور ایک ہی چھت کے نیچے دو اجنبی اپنی اپنی تنہائیوں کے ساتھ سو چکے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد آئلہ کچھ دیر کھڑکی کی، شاید اس لیے کہ اس نے اپنے نصیب سے لڑنے کی بجائے اسے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئلہ دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھول دیا۔
سامنے عائشہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ نئی جگہ پر نیند آ گئی تھی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ عائشہ نے اپنائیت سے پوچھا۔ آئلہ نے مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ اچھا، عائشہ مطمئن سی ہو گئی۔ چلیے پھر نیچے چلتے ہیں، امی ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آئلہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ چند قدم آگے جا کر عائشہ اچانک رک گئی۔ بھائی نہیں آ رہے؟ آئلہ کے قدم ایک لمحے کو ٹھٹکے، وہ بھی سو رہے ہیں۔ عائشہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اچھا۔ اس کے بعد دونوں سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے ہی عرفہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ بیٹا۔ آئلہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو عرفہ بیگم نے محبت سے اس کا سر پر ہاتھ پھیر دیا۔ کیسی ہو؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ خوش رکھے۔ عائشہ بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک ماحول خوشگوار خاموشی میں ڈوبا رہا۔ پھر عارفہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ تمہارے امی ابو کیسے ہیں؟ آئلہ کے چہرے پر فوراً نرمی آ گئی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بات ہوئی تھی میری۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ رخصتی کے وقت سب سے زیادہ تمہارے بہن بھائی رو رہے تھے۔ عائشہ فوراً ہنس پڑی۔ یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، آپ کے بھائی بھی روئے تھے؟ آئلہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ عائشہ نے ایک لمحے کو ہونٹ کھینچ لیے، پھر ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، نہیں، ہمارے بھائی تو بچپن سے ہی جذبات چھپا لینے کے ماہر ہیں۔ اس جواب پر عرفہ بیگم بھی مسکرا دی۔ اسی دوران سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ تینوں کی نظریں بے اختیار اس طرف اٹھ گئی۔ ارسلان نیچے آ رہا تھا، سفید شرٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور باوقار۔ اس نے مختصر سا سلام کیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، عارفہ بیگم نے جواب دیا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ارسلان نے بے اختیار میز کے دوسرے سرے پر بیٹھی آئلہ کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ دیکھا۔ نہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، نہ چہرہ اترا ہوا تھا، نہ اس نے کسی سے نظریں چرا رکھی تھی، بلکہ وہ بالکل معمول کے مطابق بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بات ارسلان کو عجیب لگی، بہت عجیب۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ گفتگو زیادہ تر عارفہ بیگم اور عائشہ کر رہی تھی۔ آئلہ کبھی جواب دیتی، کبھی خاموشی سے سنتی رہتی، لیکن ایک بات مسلسل ارسلان کی توجہ کھینچ رہی تھی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور ہر بار اسے وہی اطمینان نظر آتا تھا۔ آخر کیسے؟ رات اس نے جو کچھ کہا تھا، اس کے بعد بھی لاہور کی سب سے زیادہ کون سی جگہ یاد آئے گی؟ عائشہ نے اچانک پوچھا۔ آئلہ چند لمحے سوچتی رہی۔ اپنا گھر، پھر ہلکا سا مسکرائی، اور امی کے ہاتھ کی چائیں، بس۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، اور کیا؟ میں ہوتی تو کم از کم 10 چیزوں کی لسٹ بنا دیتی۔ اس بات پر عارفہ بیگم ہنس پڑی۔ آئلہ بھی مسکرا دی۔ ارسلان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اس وقت اس کی ماں کے سامنے بیٹھ کر رات کی ایک ایک بات بتا سکتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو آنسو بہا سکتی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو سب کی ہمدردی حاصل کر سکتی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا، بالکل کچھ نہیں۔ اور یہی چیز ارسلان کو بے چین کر رہی تھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد عائشہ اپنے فون پر کسی سے بات کرنے لگی، جبکہ عارفہ بیگم آئلہ سے گھر کے دوسرے افراد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ارسلان اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں دفتر جا رہا ہوں، آج کے دن بھی چھٹی نہیں کر سکتے؟ عارفہ بیگم نے پوچھا۔ کچھ ضروری میٹنگز ہیں، انہوں نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے۔ ارسلان نے مختصر انداز میں خدا حافظ کہا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا، لیکن جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے اس کی نظر پھر آئلہ پر پڑی۔ وہ عارفہ بیگم کی بات غور سے سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سکون تھا، وہی اطمینان، گویا رات کی تلخی کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوا ہو۔ ارسلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔
گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گردش کرتا رہا، یہ لڑکی آخر ہے کیسی؟ اس نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا، شکایت کرنے والے۔ اس نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا، شکایت کرنے والے، رونے والے، ہمدردیاں سمیٹنے والے، لیکن کسی کو بھی اس نے اتنا پرسکون نہیں دیکھا تھا، خاص طور پر اتنی تلخ شادی کی پہلی رات کے بعد۔ اس نے بے زاری سے